بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر منور حسین۔ آج میں چند انٹرنیشنل نیوز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور ہلکا پھلکا اس کے اوپر اپنا تجزیہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی نیوز جو ہے وہ عراق سے ہے۔ عراق میں جو مظاہرے ہیں قرآن پاک کے جلانے کے حوالے سے جو سویڈن میں جلایا گیا، اور جو اسلاموفوبیا کی آپ کو یورپ کے اندر ایک لہر نظر آتی ہے، تو اس کے خلاف مظاہرے تو عراق کے اندر چل رہے تھے، لیکن ایک خبر یہ بھی ہے کہ سویڈن کی ایمبیسی کے اوپر پروٹیسٹ چڑھ دوڑے ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب یہ پوری دنیا سے، مسلم دنیا سے اسپیشلی اس طرح کا ریئیکشن آئے گا، اور جب تک ہم ایک دوسرے کے مذاہب کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے وہ جو عراقی امیگرنٹ تھا، اس نے جا کے یہ حرکت کی ہے اور اپنا ویو پوائنٹ قرآن کے بارے میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ اب ویسٹ کا جو کہنا ہے، سویڈن کا جو کہنا ہے کہ وہ آزادی رائے کا احترام کرتے ہیں، اس میں کوئی آزادی رائے نہیں۔ اگر آپ کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلیں تو اس طرح کی آزادی کبھی بھی نہیں دی جا سکتی۔ ادروائز تو ہٹلر کو بھی پھر آزادی ہونی چاہیے تھی، جو اس نے کیا اور پھر جو کیا اور پھر دنیا نے جو بھگتا وہ سب کے سامنے ہے۔ دوسری خبر، ایس سی او کا اجلاس، سربراہی اجلاس ہوا بھارت کے اندر، اور یہ ورچوئل اجلاس تھا، لیکن اس میں جو سب سے اہم خبر یہ ہے کہ ایران کو فل ممبرشپ مل گئی ہے۔ اور ویسے بھی دنیا کے اندر انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن کا یہ دور چل رہا ہے۔ کامپلیکس ملٹی پولیرٹی آپ کو نظر آ رہی ہے، جس کے اندر، یا اس کو آپ آکٹیگونل ملٹی پولر ورلڈ بھی کہتے ہیں، جس کے اندر جو انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے وہ اپنا کردار آپ کو ادا کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ تو لہٰذا اس کے اندر جو ممالک کی شمولیت ہے مختلف پلیٹ فارمز کے اندر، وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایران بذات خود ریجن کا ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے، اور اسی حوالے سے جو برکس ہے وہ بھی اپنی اہمیت بڑھاتی چلی جا رہی ہے۔ تو میں یہ کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جس طرح سے کردار ایس سی او کے اندر ہے، پاکستان کو برکس کے اندر بھی شمولیت اختیار کرنی چاہیے۔ اگر پاکستان کے سارے دوست ممالک، جس میں سعودی عرب بھی ہے، یو اے ای بھی ہے، قطر بھی ہے، بحرین بھی ہے، اگر وہ سارے ولنگ ہے برکس کو جوائن کرنے کے حوالے سے، تو پاکستان کو بھی اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اس طرح سے پاکستان کا جو انفلوئنس ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور دنیا اب جو ایک نیا انٹرنیشنل آرڈر ترتیب دے رہا ہے، اس میں اس طرح کی انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن کا بڑا سگنیفیکنٹ رول آپ کو نظر آتا ہے۔ تیسری خبر جو ہے، ایس سی او کا جو اجلاس بھارت میں ہوا ہے وہ بائی ورچو ہوا ہے، ورچوئل ہوا ہے۔ اب یہ ورچوئل کیوں ہوا ہے، اس کے حوالے سے دو خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ امریکن پریشر ہے جس کی وجہ سے یہ ورچوئل اجلاس ہوا ہے۔ امریکہ نے مودی صاحب کا جو دورہ تھا امریکہ کا، جو بہت ہی کامیاب آپ کو نظر آتا ہے ایک لحاظ سے، اس دورے کے دوران ایک شرط رکھی یا ایک ڈیمانڈ رکھی اور پریشر ڈالا کہ آپ کم از کم اس اجلاس کو ورچوئل رکھیں۔ اور ایک نیریٹو یہ بھی آ رہا ہے، چونکہ روسی صدر کی گرفتاری کے حوالے سے باتیں چل رہی ہے، تو اس طرح کی امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے اور دنیا کا، اور اسپیشلی جو ویسٹ کا پریشر تھا انڈیا کے اوپر، اس سے بچنے کے لیے انڈیا نے یہ راستہ نکالا کہ وہ امبیرسمنٹ سے بھی بچے اور دوسرے لحاظ سے یہ اس اجلاس کو بھی کر پائے۔ تو یہ اجلاس ہوا۔ اب اس اجلاس کے اندر مودی اور پریزیڈنٹ زی آپس میں ہاتھ تو نہیں ملا سکتے بظاہر، لیکن کم از کم اس اجلاس میں اسکرین آپس میں شیئر کر سکتے تھے، تو یہ بذات خود ایک بڑی خبر ہے۔ چوتھی امپورٹنٹ یہ کہ جاپان میں جو بلاول بھٹو زرداری، جو کہ فارن منسٹر ہیں پاکستان کے، ان کا دورہ ہوا ہے، اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا جو پرائم منسٹر کشیڈا کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس نے پروٹوکول کو پیچھے رکھتے ہوئے پرائم منسٹر کشیڈا نے اپنے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور بلاول بھٹو زرداری کو بہت بڑی عزت دی ہے۔ جب اپنے ساتھ صوفہ رکھوا کے ان کو وہاں پہ بٹھایا گیا، تو بنیادی طور پہ جو پروٹوکولز ہیں یا نارمل جو میٹنگز ہوتی ہیں جس میں پرائم منسٹر کا صوفہ اکیلا پڑا ہوتا ہے اور باقی ڈیلیگیشنز جو ملنے کے لیے آتا ہے یا فارن منسٹرز ملنے کے آتے ہیں، وہ دوسری چیئرز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ حالانکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ فارن منسٹر ہیں، پرائم منسٹر نہیں ہیں، لیکن یہ ایک برابری کا جو عزت دی گئی ہے، یہ اس سے بہت کچھ ایک پازیٹیو میسیج پاکستان کو ملتا ہے۔ اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹویٹ بھی کی ایز اے فارن منسٹر۔ انہوں نے کہا کہ تجارت کے اوپر، آئی ٹی کے شعبے کے اوپر، لیبر کی موبلٹی کے اوپر بات ہوئی ہے، اور کلائمیٹ کے اوپر، تعاون کے اوپر بات ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئین ہے۔ پاکستان اس حوالے سے جتنے بھی ایونیوز ہیں ان کو میرا خیال ہے ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرا خیال ہے پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو ایک راستہ ملے گا، آکسیجن ملے گی، فریش ایئر ملے گی۔
پانچویں خبر بدقسمت خبر ہے، اور وہ اسرائیل کے ایئر اسٹرائکس کے حوالے سے جو ویسٹ بینک کے جو جینن کے علاقے کے اوپر ہوا ہے. تقریباً 10 فلسطینی شہید اور 50 زخمی ہیں، اور اسرائیل اس طرح کی کارروائیاں وقتاً فوقتاً آپ کو کرتے نظر آتا ہے. اب یہاں پہ جو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر اٹھتا ہے، جہاں پہ انٹرنیشنل سوسائٹی کی بات ہوتی ہے، نارم بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر کی بات ہوتی ہے. انڈیا بھی نارم بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر کی بات کرتا ہے، کینیڈا بھی بات کرتا ہے، ویسٹ بھی بات کرتا ہے. لیکن ویسٹ اور انڈیا کے اندر بنیادی فرق یہ ہے کہ انڈیا نے اس پہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور ویسٹ اس کے اوپر اس کی عوام جو ہے بولتی ہے اور ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور مظاہروں میں ساتھ مظاہرے کر کے اپنے جو ویو پوائنٹ ہے اس کا اظہار کر رہی ہوتی ہے. اور اسرائیل کے اوپر جو سٹیزن جرنلزم ہے اس کا پریشر آتا ہے. پاکستان نے اس کو بہت ہی تکڑے انداز سے اس کو کرٹیسائز کیا ہے. اس میں جو فارن منسٹر پاکستان کے بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے بڑی سخت اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی ہے اور ایک میسج دیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو فلسطینیوں کے بے گناہ قتل کے حوالے سے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، اور اس کا حل جب تک نہیں نکلے گا، جب تک دو ریاستی حل نہیں نکلے گا، یا جس کی پریزیڈنٹ کلنٹن بات کرتے تھے، جب تک وہ نہیں ہوگا معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. ایک اچھی خبر پاکستان کے حوالے سے، عائشہ فیاض 12 سالہ ایتھلیٹ جو کہ سوات سے تعلق رکھتی ہیں، کے پی کے پروونس سے، انہوں نے دنیا کو حیران کر دیا جس وقت وہ انٹرنیشنل ٹائی کمانڈو چیمپئن شپ جو تھائی لینڈ میں جاری تھی، اس میں 3 میڈلز انہوں نے ون کیے ہیں، 1 سلور اور 2 برانز میڈل. میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کی یوتھ بڑی جینیس ہے، بڑی ٹیلنٹڈ ہے. صرف گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹیز ملنی چاہیے، ان کو گائیڈنس ملنی چاہیے، ان کو ڈائریکشن ملنی چاہیے، تو پاکستان کے عزت کو، پاکستان کے نام کو، پاکستان کی ترقی میں یہ نوجوان نسل جو ہے اہم کردار ادا کرنی چاہیے. اب تک حکومت کی طرف سے جو 65% آف دا پاپولیشن ہے وہ نوجوانوں پر محیط ہے، اس حوالے سے کوئی کمپریہنسو پالیسی نہیں نظر آئی ہے. اس حوالے سے میرا خیال ہے انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، جسے ہیومن کیپٹل کا کانسیپٹ کہا جاتا ہے. اگر ان کے اوپر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی سوسائٹی، پاکستان کا امیج دنیا کے اندر بہتر ہو پائے گا. اس حوالے سے ایک اور بڑی بری خبر جو بھارت سے آئی ہے، ایک اونچی کاسٹ کے شخص، اب وہ میں تصویر آپ کو دکھانا بھی نہیں چاہتا، جس کا تعلق بی جے پی سے بتایا جا رہا ہے، وہ ایک نچلی کاسٹ کے بیٹھے ہوئے آدمی کے اوپر یورین کر رہا ہے، اور یہ انسانیت کی توہین ہے، اور کسی بھی معاشرے میں یہ ناقابل برداشت ہے. اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھارت معاشی طور پہ تو ترقی حاصل کر رہا ہے، لیکن اس طرح کے جو رویے ہیں بھارت کی سوسائٹی کے اندر، وہ بھارت کی جو معاشرہ ہے اس کو کھوکھلا کرتی جا رہی ہے، اور وہ فریگمنٹیشن کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، جہاں پہ آپ کو پولرائزیشن کا خدشہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلے ہی بہت ساری جو کمیونٹیز ہیں، جس میں دلتس ہیں، جس میں سکھس ہیں، جس میں مسلمس ہیں، جس میں کرسچنس ہیں، وہ سیٹسفائی آپ کو نظر نہیں آتی وہاں کی مائنورٹیز. پھر منی پور کے اندر ایک اور فساد چل رہا ہے، ایک اور ایشو جو سیریس نوعیت کا ہے. تو بھارت کے جو فارن منسٹر ہیں رجناتھ سنگھ صاحب، ان کے لیے میری ایڈوائس یہ ہے کہ بجائے یہ کہ آپ کشمیر کے حوالے سے خواب دیکھیں، میرا خیال ہے کہ آپ ان ایشوز کے اوپر زیادہ توجہ دیں، تاکہ بھارت ترقی حاصل کر سکے، بھارت مضبوط ہو. اور ریاست کا بنیادی کام بھی یہی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو سہولت پرووائڈ کرے، اور وداؤٹ ڈسکرمنیشن سارے شہریوں کو ایکول اپرچونٹی پرووائڈ کرے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اگر آپ کو ویلاگ پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.